اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هاجئ الساعات وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وسيدنا وشفيعنا وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے اس دنیا کو خلق کیا اور تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں اہل بیت کے دامن سے منسلک کر دیا. وہی پروردگار اس نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم ایک مجلس برپا کر سکیں، وہ بھی ہمارے 8ویں بادشاہ امام رضا علیہ السلام کی، جو ہمارے ضامن و سامن ہیں. آج ہم ان کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں. تو مجلس کا آغاز ایک روایت سے کہ ایک چاہنے والا امام رضا کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، مولا آپ کا جو چاہنے والا ہے، جو آپ کا مومن ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ ایسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ہی بادشاہ کے پاس ہر دور میں ایک چاہنے والے نے آ کر یہ سوال کیا ہے اور ہر بادشاہ نے جواب دیا ہے. کیونکہ آج 8ویں بادشاہ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں تو انہی کی روایت بیان کروں کہ کسی نے پوچھا کہ بتائیے مولا آپ کے چاہنے والے کی پہچان کیا ہے، آپ کی مومن کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیے پروردگار نے ہمیں اتنا اچھا مذہب دیا کہ ہمیں کویشچن پیپرز بھی دے دیے اور بتا بھی دیا کہ کیسے سولو کرنا ہے، ریویژن بھی بتا دیا کہ اپنا رزلٹ امپروو کر لینا. اور اس بادشاہ نے اپنے چاہنے والے کی 3 چیزیں بتائی. انہوں نے کہا کہ اگر 3 چیزیں کسی مومن میں پائی جاتی ہیں، وہ کون سی 3 چیزیں؟ پہلی ایک اللہ کی صفت، دوسری ایک رسول خدا کی صفت اور تیسری ایک ہم ائمہ کی صفت. مولا نے کہا تو وہ ہمارا چاہنے والا ہے. تو اس چاہنے والے نے پوچھا، مولا اللہ کی کون سی صفت؟ کہا پہلی جو انہوں نے اللہ کی صفت، ایک صفت جو بتائی جو امام رضا کے چاہنے والوں میں ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہم سب میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ضامن و سامن کے مومن کہلائیں تو ہمیں اپنے اندر یہ صفت لانی ہوگی. ہمیں دوسروں کے عیب کو نہیں بتانا ہے کسی کو، کیونکہ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے کہ ہم کسی کے عیب جوئی نہ کریں. دیکھیے ایک ایسا وقت تھا جب رسول خدا ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے ہیں. تو کیا ہوا، جب مدینہ پہنچے تو کچھ دنوں بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ کی کچھ سہیلیاں ان سے ملنے آئیں. کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جاتے ہیں، تو اگر ہم دوسرے شہر جاتے ہیں تو کچھ سہیلیاں اگر پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں تو ملنے آتی ہیں. تو اسی طرح سے بی فاطمہ الزہرا سے کچھ سہیلیاں ملنے آئیں. جب سہیلیاں ملنے آئیں تو بی بی نے خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، دستر لگایا، کھانا بھی خود اپنے ہاتھ سے سجا کر دسترخوان میں پیش کیا. لیکن ابھی کچھ کھانا نوش فرما رہے تھے کہ ایک بھی جو بیٹھی تھی ان سہیلیوں میں سے ایک نے کسی کی برائی شروع کر دی. اب کیا دیکھا، جب پلٹ کر باقی مہمانوں نے کہ میزبان غائب ہو گیا ہے، جب میزبان کو آواز لگائی تو میزبان نے آ کر کہا کہ مجھے اس جگہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا کہ جہاں کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے. اب ہم اور آپ کہیں گے کہ وہ برائی تھوڑنا تھی، اس میں تو وہ صحیح چیزیں تھیں جو ہم بیان کر رہے تھے. اسی کو غیبت کہتے ہیں، جو کسی میں عیب ہو ہم اسے بتائیں، اسے غیبت کہتے ہیں.
اور اگر کسی میں وہ کوئی چیز نہ ہو اور ہم بتائیں تو اسے تہمت کہتے ہیں، وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں غیبت سے بھی بچنا ہے اور تہمت سے بھی بچنا ہے۔ اب آئیے ہم اپنے فرش اعضاء جو ہم بچھاتے ہیں، جب ہم فرش اعضاء بچھاتے ہیں تو ہم مہمان کس کو بلاتے ہیں؟ ہم حسنین کریمین کی ماں کو بلاتے ہیں اپنی فرش پر۔ تو اب ہمیں بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم اس فرش پر بی بی کو بلا لیے ہیں تو یہاں پر ہم بیٹھ کر مجلس کے بعد کسی کی برائی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ بی بی ہم سے ناراض ہو کر چلی جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کیونکہ دیکھیے آپ جس کی برائی کر رہی ہیں اسے کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے، نقصان آپ کو ہی ہو رہا ہے۔ کیسے؟ آپ نے جس کی غیبت کی اسے تو شاید پتہ بھی نہیں، لیکن آپ کی 700 نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئیں۔ سوچئے گن گن کے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، گن گن کے تو ہم اچھے کام کرتے ہیں، اور بنا محنت جس کی ہم نے غیبت کی اس کو ہم نے اپنی 700 نیکیاں دے دی۔ اب کسی نے امام سے پوچھا کہ اگر غیبت جو کر رہا ہے اس کے پاس 700 نیکیاں ہی نہ ہوں اکاؤنٹ میں تو کیا کیا جائے؟ اس کا اکاؤنٹ ہی نیگیٹو چل رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ امام نے کہا اگر اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں نہیں ہیں تو وہ جس کی غیبت کر رہا ہے اس کی 700 برائیاں اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہیں۔ تو سوچئے ہم اپنا خود نقصان کر رہے ہیں، تو ہم اس فرش پہ بیٹھے ہیں امام رضا کی تو یہ دعا کرتے ہوئے چلیں، پروردگار اگر ہم میں یہ عیب بھی ہے تو اس فرش کے وسیلے سے ہم سے یہ عیب کو دور کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دوسرا امام رضا نے جو بتایا کہ اگر ہمارا چاہنے والا ہے اس میں ایک اللہ کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ کسی کی عیب جوئی نہ کرے۔ دوسری رسول کی ایک اس میں سنت ہونی چاہیے۔ رسول کی کون سی سنت مشہور ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے، ان کا اخلاق مشہور ہے۔ وہ جو عورت جو ان پر اوجڑیاں پھینکا کرتی تھی وہ کبھی اس راستے سے نہیں ہٹے۔ کتنے لوگوں نے کہا مولا آپ کو پتہ ہے جب وہ روز آپ پر اوجڑیاں پھینکتی ہے تو آپ وہ راستہ کیوں نہیں بدلتے؟ تو رسول خدا نے کہا جو حق پر ہوتے ہیں وہ کبھی راستہ نہیں بدلا کرتے۔ اب ایک دن کیا ہوا، اوجڑی پھینکنے والی نظر نہیں آئی۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ فوراً کہتے دیکھو روز اوجڑیاں پھینکتی تھی نا اس لیے اللہ نے بیمار کر دیا۔ لیکن جیسے ہی سنا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے فوراً اس کے گھر گئے، دبک الباب کیا۔ جیسے ہی پہنچے اس نے کہا اندر آ جاؤ، تو کہا آج آئے ہیں بدلہ لینے جب میں بیمار ہوں؟ کہا بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، پوچھنے آیا ہوں، تمہاری عیادت کرنے آیا ہوں، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو ہم رسول خدا کے ماننے والے ہیں، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ہم کہیں گے ہم اس کے گھر مجلس نہیں جاتے، ہم اس کے گھر نہیں جاتے، لیکن یہ سوچئے مجلس امام حسین ہے، ہم اپنا اخلاق سدھار لیں۔ دیکھیے کیونکہ یہ امام رضا کی مجلس ہے اور مامون رشید کا زمانہ ہے، تو آئیے ایک مامون کی روایت سنا دوں کہ کیسے اخلاق اچھا ہو تو درہم و دینار ملتے ہیں اور اخلاق برا ہو تو کوڑے ملتے ہیں۔ ایک بار مامون رشید نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ جیسے اس نے دیکھا اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اس نے اپنے لوگوں سے کہا جاؤ جو کوئی اچھی خواب نامہ تعبیر بتاتا ہو بلا کر لاؤ۔ گئے لوگ، ایک شخص کو بلایا گیا، اس نے کہا آپ کا خواب سن لیا، اس سے پتہ چلتا ہے آپ کے سامنے آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے۔ بس یہ سننا تھا، اسے جلال آ گیا کہ میں بادشاہ ہوں، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، میرے سامنے میرے سارے رشتہ دار مر جائیں گے۔ اس نے کہا کہ فوراً اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اسے 100 کوڑے پڑ گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ کوئی دوسرا خواب نامہ تعبیر پڑھنے والے کو بلا کر لاؤ۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کیا کہا سنیے، اس نے کہا بادشاہ حضور آپ کی بہت لمبی عمر ہے، آپ اپنے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ جئیں گے۔ بادشاہ خوش ہوا، 1000 درہم فوراً اس کو پیش کیا، لیکن درہم جب دے چکا تو سوچنے لگا پہلے والے نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کے سامنے سب مر جائیں گے، دوسرے والے نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ جئیں گے۔ تو پتہ یہ چلا ایک بات بولنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے،
کوئی ایسا بات بولتا ہے کہ فوراً ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تو ہم ایسا اپنے ورڈز کو یوز کریں کہ ہم سامنے والے کو غصے میں نہ لائیں، کیونکہ غصہ آنا اچھی چیز نہیں ہے، یہ شیطان کا اوزار ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو ہمیں درہم و دینار ملتے ہیں۔ اب پوچھنے والے نے جو پوچھا تھا، مولا نے کہا تھا کہ ایک اللہ کی صفت ہونی چاہیے، ایک نبی کی صفت ہونی چاہیے، ایک ائمہ کی صفت ہونی چاہیے۔ اب سنیں کہ ائمہ کی کون سی صفت اس میں ہونا چاہیے؟ ائمہ کا صبر ہونا چاہیے، یعنی جو امام لوگوں کے پاس صبر ہے ویسا صبر ہونا چاہیے۔ اب ویسا صبر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنا صبر تو ہم نہیں کر سکتے، ہم تو تھوڑی تھوڑی بات میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن مولا نے بتایا 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ پہلا صبر، جب کوئی مشکل پڑے تو ہم اس پر صبر کریں۔ اب کیسے پتہ چلے یہ مشکل ہے یا آزمائش ہے؟ دیکھیے آزمائش اور مشکل آپ کو بتاتی چلوں، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پریشانیوں پر پریشانی آ رہی ہے، ہمارا کچھ پڑھنا چھوٹ نہیں رہا ہے بلکہ ہر دن ایک ایک عمل ایڈ ہوتا جا رہا ہے، ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم وہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ بس ہم سے اللہ راضی ہو جائے، تو یہ ہماری آزمائش ہے۔ اس صبر کے بعد ہم کو اللہ بہت دے گا، اتنا دے گا کہ ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اپنے اعمال سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں تو پروردگار آزمائش کر رہا ہے، اس کے بعد ہمیں بہت دینے والا ہے۔ کچھ ہوتا ہے واجبات پر صبر نہیں آتا کن کو، کچھ کہتے ہیں پروردگار اتنی ٹھنڈی ہے صبح کی نماز، پروردگار کہتا ہے جب تم میری محبت میں صبح کی نماز میں اٹھتا ہے تو ایسا ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مولا استخارہ دیکھ دیجئے، میں فلانا جگہ تجارت پر جانا چاہتا ہوں، کیا میں جاؤں؟ کیا مجھے فائدہ ہوگا؟ مولا نے فوراً استخارہ کیا اور کہا کہ نہیں، تو نہیں جا، تجھے یہاں جانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن استخارے پر یقین نہیں ہے، دکھایا بھی ہے وقت امام سے۔ اس کے بعد اس لیے کہتے ہیں اگر استخارہ دکھا رہے ہیں تو مانیے، ورنہ دکھائیے ہی مت۔ اب دکھا چکا، اب دل میں یہ خیال آیا چلو ایک بار تجارت پر چلتا ہوں، گیا تجارت پر۔ جب تجارت پر گیا تو جا کر آیا، اسے بڑا منافع ہوا، اتنا منافع، بہت خوش ہوا۔ آ کر امام سے کہنے لگا مولا آپ نے تو کہا تھا کہ اس تجارت پہ نہیں جا، تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے تو بہت فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ مولا مسکرائے، کہا یہ بتا جب تو تجارت میں گیا تھا ایک دن بہت تھک گیا تھا؟ کہا ہاں مولا۔ کہا اس دن تھک گیا تھا تو اس دن کیا ہوا تھا؟ کہا مولا صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ مولا نے کہا سن، تو نے دنیاوی فائدہ دیکھا، اس دن جو تیری صبح کی نماز قضا ہوئی تھی، تجھے پتہ ہے صبح کی نماز کا فائدہ کتنا ہے کہ اگر پوری دنیا سونے کی ہو جائے، جتنی چیز دنیا کی سونے کی ہو جائے اور ہم اس کے راہ خدا میں خرچ کر دیں تو بھی ہم صبح کی نماز کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں پا سکتے۔ تو پتہ چلا صبح کی نماز اتنا ہمیں دولت مند بنا دیتی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم رات کو نہ سوئیں۔ تو اگر ہم اپنے واجبات پر صبر کر لیں تو پروردگار ہمیں بہت عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا، اگر ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں اور اگر ہم پریشانیوں پر صبر کر لیں تو پروردگار ہمیں اتنا عطا کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیونکہ اگر کیا ہوتا ہے ہم تھوڑے سے میں پریشان ہو جاتے ہیں، پروردگار کیا ہم ہی ملے ہیں؟ کہا نہیں، تھوڑا سا تم پریشانی میں صبر کر لو، پروردگار تمہارے لیے اتنا رکھا ہے آخرت میں کہ تم سوچ کر حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ ہماری کچھ جو صبر ہے وہ وہاں دعا میں شمار ہو کر ہمیں ہیرے جواہرات اور پتہ نہیں کیا کیا قیامت ملے گا۔ کیونکہ آپ کو ایک روایت بتاؤں کہ ایک میاں بیوی تھے، بوڑھے ہو چلے تھے، بیوی ہمیشہ کہتی کہ تم نے زندگی بھر کچھ کمایا نہیں، اب اتنا تو کما لو کہ ہمارا اچھا دن آخرت ابھی مرنے کے پہلے ہم جنت دنیا میں ہی دیکھ لیں، اچھے سے کھا پی لیں۔ اب وہ بڑا پریشان، ایک بار وہ سویا بیوی کی بات سن کر
سپنے میں خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ اس کا آخرت میں عالیشان گھر ہے، اتنا اچھا گھر کہ وہ کہتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا، اس میں ساری سہولیتیں موجود تھیں، لیکن اس نے دیکھا ایک کونا تھا گھر کا جو بالکل اندھیرے میں تھا، اور اس نے خواب میں دیکھا اسے کسی نے ایک ہیرا لا کر دیا، کہا یہ ہیرا رکھ لے جو تو ہر دن تیری بیوی کہتی نا دعا مانگ لے دعا مانگ لے دعا مانگ لے، یہ وہ ہیرا ہے پروردگار نے تجھے دنیا میں ہی عطا کر دیا۔ کہا یہ دنیا میں ہی عطا کر دیا جو تو نے آخرت میں گھر دیکھا تھا، جو کونا تو نے اندھیرا دیکھا تھا، یہ کونے میں وہ ہیرا لگا تھا جس سے وہ جگمگ ہونے والا تھا۔ اس نے کہا یہ ہیرا رکھ لو، میرے آخرت کے گھر کو روشن کر لو۔ تو پتہ یہ چلا صبر وہ سواری ہے جو ہمیں جنت میں لے جاتی ہے۔ تو اگر یہ 3 صفت ہم پر آ جائے کہ ہم دوسرے کی عیب جوئی کرنا چھوڑ دیں، اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں اور اپنے صبر کو اچھا کر لیں، تو ہم امام رضا کے چاہنے والوں میں ہو جائیں گے، ان کے خاص مومنین میں ہو جائیں گے۔ سب کو پتہ ہے کہ امام رضا کو ولی عہدی کے لیے بلایا گیا۔ جب مولا کو ولی عہدی کے لیے بلایا گیا تو کیا ہوا، مولا جب جا رہے تھے تو جب مولا نشاپور پہنچے ہیں، جب نشاپور پہنچے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ مولا سے ملنے آئے، مولا کی قدم بوسی کرنے لگے اور کہا مولا یہاں پانی کی بڑی کمی ہے، ارے یہ فخر اسماعیل ہیں، انہوں نے بس پیر ایک بار ٹھوکر ماری اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا جسے آپ ابھی بھی جاتے ہیں تو وہاں سے نشاپور سے آپ پانی لے کر آتے ہیں، مولا کے قدم بھی آپ کو وہیں نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ پانی ہے، اتنا ٹھنڈا پانی، اتنا میٹھا پانی سال بھر وہاں سے بہتا ہے۔ تو مولا جو نہیں گئے ہیں ان کو وہاں جانا نصیب کرے، کیونکہ کہتے ہیں مولا کی زیارت کا بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا یہاں غریبی بھی بہت ہے، بس یہ سننا تھا۔ مولا نے پہاڑ کو اشارہ کیا، وہ پورا پہاڑ فیروزے کا بن گیا، اسے نیشاپوری فیروزہ کہتے ہیں۔ یہ مولا کے قدم کی برکت تھی کہ وہاں پورا پہاڑ فیروزے کا ہو گیا۔ مولا آپ کی مجلس کر رہے ہیں، مولا آپ کی مجلس کی اتنی برکت دے دینا کہ جن جن گھروں میں یہ مجلس سنی جا رہی ہے ان سب کی جو نیک حاجات ہے پوری کر دینا، مولا اس وبا کو ختم کر دینا، اس کا ویکسین آ جائے مولا، ہم دل کھول کر پھر عزاداری کر سکیں۔ دیکھیے یہ مولا وہ ہیں، ہم جس لہجے میں مانگتے ہیں اس لہجے میں دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص جب مولا نیشاپور جا رہے تھے تو ایک شخص کو پتہ چلا کہ مولا نیشاپور آ رہے ہیں، اس نے سن رکھا تھا کہ وقت کا امام ہے، اب اس کو عربی نہیں آتی تھی، اسے فارسی آتی تھی۔ اس نے کیا کیا، یہ اپنے دل کی حاجت مولا سے کہنے کے لیے اس نے ٹوٹی پھوٹی عربی سیکھی۔ جیسے ہی ٹوٹی پھوٹی عربی سیکھی مولا سے سامنا ہوا، اس نے مولا سے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہنا شروع کیا۔ مولا نے اسے دیکھا اور کہا بھائی تو فارسی میں بیان کر۔ مولا نے جب اس نے فارسی میں بیان کیا، مولا نے اتنی فصیح اور بلیغ فارسی میں جواب دیا کہ اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا مولا اتنی اچھی فارسی تو میں اور میرے دادا بھی نہیں بول سکتے، میں مان گیا، آپ ہی آخری، آپ ہی وقت کی حجت ہیں۔ مولا نے کہا سن، جو جس لہجے میں مانگتا ہے ہم اسے لہجے سے بتاتے ہیں، جو جس کتاب سے مانگتا ہے ہم اسی کتاب سے جواب دیتے ہیں، جو جیسا مانگتا ہے ہم اسے ویسا دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب ہاتھ جوڑ کر امام رضا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر مانگیں، ہاتھ کھول کر مانگیں، اے مولا ہم کو آپ کی زیارت نصیب کرنا، مولا ہمیں عزادار حسین میں شمار کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔